میں کبھی رونا شروع کر دیتی تھی, کبھی ہنسنا شروع کر دیتی تھی. میری حالت ایسی ہو گئی تھی. پھر مجھے صبر آنے میں کوئی 1.5 سال لگ گیا. اچھا, مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کی فیملی اور اس طرح کی کر کے دنیا سے چلے گئے. اچھا, اس دوران میں نے ایک ویڈیو آپ کا دیکھا تھا جس میں آپ کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گی اپنے اوپر پیٹرول سے. وہ ویڈیو بہت مطلب دکھی تھا, اسے دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا, یہ پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے 5 ہفتے ابو کی ہو گئی. اوکے, 11 مہینے کے بعد میرے گھر کا فراڈ ہو گیا. گھر کا فراڈ ہو گیا. اور گھر گاڑیاں, چونکہ ہم لوگ جن سے پراپرٹی گھر گاڑیاں لیتے تھے وہ ایک ہی پرسن تھا. ٹھیک ہے, پچھلے 17-18 سال سے لین دین جو تھا وہ ایک ہی بندے کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. تو جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو کچھ لین دین رہتا تھا باقی. اچھا, تو جب میرے بھائی کی اور ابو کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے اس بندے کے ذہن میں کوئی فراڈ کی, کیونکہ حالت میری اتنی خراب ہو گئی تھی بھائی اور ابو کے جانے کے بعد, جو کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئی تھی. میرے سر پہ کوئی بڑا رہ نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب دیکھیں نیت اگر کسی کی بدلتی ہے تو کسی وقت بھی بدل سکتی ہے. تو اتنا بڑا فراڈ ہوا اور آپ روڈ پر آ گئی. میں تو میرا گھر وہ محلوں جیسا گھر تھا وہ میرا, جس میں میں 10 سال رہی تھی. اور ساری زندگی کی محنت, بالکل کمائی, سب وہ کچھ میں نے اپنی ہی محنت سے لیا ہوا تھا. مجھے نہ تو کسی نے گفٹ کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, انڈسٹری میں لوگوں کو بہت گفٹس مل جاتے ہیں, لیکن میرا ایک ہی گھر تھا اور وہ میں نے بڑی محنت سے لیا تھا. اور اس مشکل وقت میں کوئی آیا مدد کے لیے؟ ویسے تو بہت لوگ ہوتے ہیں کہ لالا جی آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے, کیونکہ ایکٹریس اور خوبصورت انسان بھی ہو تو ایسے لوگ تو لائف میں بہت سارے آتے ہیں, آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. تو اس مشکل وقت میں کون کام آیا انڈسٹری میں اسپیشلی؟ آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, مجھے تو کسی نے فون کر کے پوچھا بھی نہیں. وہ میری فیملی ہو, وہ میرے فرینڈز ہوں, وہ شوبز کے لوگ ہوں, صرف ایک نام مجھے یاد ہے. جس دن میرے گھر کا مسئلہ ہوا اس سے ویری نیکسٹ ڈے احسن خان کالڈ می, لیلا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, یہ کلپس آ رہے ہیں, وہ تو تمہارا گھر تھا, تم اس چینل پہ جاؤ, اس چینل پہ جاؤ, یہ کیسے ہو گیا. ہی واز ویری ورڈ اور وہ مجھے مشورے دے رہا ہے, تم ایسے کرو ویسے کرو. اب یقین کریں کچھ سیکنڈز کے لیے میرے چہرے پہ اسمائل آ گئی کہ مجھے کسی نے پوچھا تو صحیح. کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اگر انڈسٹری کے لوگ یا میرے دوست مل کے میرا ساتھ دیتے تو وہ میرا گھر تھا, کوئی لے کے جا سکتا نہیں تھا. میں نے اس کی ساری پیمنٹ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اور جو لوگ فراڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ اس وقت پاورفل تھے, انہوں نے میڈیا کو بھی پیسے ویسے کھلا دیے. اور وہ جن ہینڈز میں وہ گھر گیا ہے وہ بھی بہت بڑا ایک شوبز کا نام ہے, وہ مجھے اب کچھ سال پہلے پتہ چلا. تو میں نے کہا او ہو, اچھا اس وجہ سے, نہیں میں نام نہیں لینا چاہتی. تو پھر میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا اچھا یہ وجہ تھی کہ میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا, کیونکہ جو پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے گھر لینا تھا وہ لوگ بہت پاورفل تھے. اچھا, وہ نام نہ لیں لیکن کیا وہ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے, کولیگ تھے, یا وہ بھی شوبز کے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے, شوبز کے لوگ بیہائنڈ دا کیمراز. جی بیہائنڈ دی کیمرا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے آج سمجھ آتی ہے کہ وہ تو خود ہی ایک چینل کے, جہاں تک میں نے سنا ہے کسی چینل میں ان کی بہت اچھی وہ پوسٹ پہ ہیں, اور وہ گھر ان کے پاس گیا. ایک دفعہ میں اس گھر میں گئی بھی ہوں, میرا اور میں. وہ امریکہ سے ہمارے ایک پروموٹر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فرینڈ کے گھر پہ اسٹے کیا ہوا ہے, تو آپ لوگ, میرا کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں, ہم لوگوں نے سیالکوٹ جانا تھا, وہاں پہ انہوں نے بولا آپ آ جاؤ, وہاں پہ ایک شو تھا, تو انہوں نے بولا آپ لوگ آ جاؤ, وہاں پہ چائے پئیں گے اور پھر مجھے پک کر لینا, ہم لوگ چلے جائیں گے. جب میرا اور میں ہم لوگ فیس 5 انٹر ہوئے, اور میرے گھر کی جو اسٹریٹ تھی, اسٹریٹ سے ٹرن لیا ہے, اور ٹرن لے کے کارنر کا ہاؤس تھا میرا,
وہ وہاں رکے ہیں. میں نے کہا میرا, وہ میرا مجھے دیکھ رہی ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں. کہ میں نے کہا یہ تو میرا گھر ہے. میں نے کہا پتا کرو کہ اسی گھر میں جانا ہے ہم نے. تو اس نے کال کر کے پوچھا. یہ کتنے سال بعد جانا ہو رہا تھا؟ یہ میں ابھی آپ سے 4 سال پہلے کی نہیں, بات, گھر چھننے کے بعد. گھر چھننے کے کوئی 3 سال پہلے کیا بات, 3 ساڑھے 3 سال پہلے بات کی. جا رہی ہیں. ہاں جی. اوکے. تو میں نے, میرا نے کہا ہاں وہ بول رہے ہیں یہی گھر ہے. میں چپ کر کے چلی گئی. تھوڑا سا مائک کے قریب ہو جائے. میں چپ کر کے چلی گئی اور جب میں اپنے گھر انٹر ہوئی اور میں تو, میری تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں. کیا اینی ویز میں نے گلاسز لگائے ہوئے تھے. آپ یقین کریں میں جتنی دیر وہاں بیٹھی میری آنکھوں سے یوں آنسو آ رہے تھے. آپ کی محنت کی کمائی تھی. بالکل. تو میرا ساتھ تھی آپ کے ساتھ. میرا میرے ساتھ تھی. تو بس میں نے چائے پی اور جتنی دیر میں بیٹھی ہوئی تھی میری آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے. آج بھی آپ اس گھر کو ظاہر یاد کرتی ہیں, آپ نے پیسے دیے ہیں, تو کوئی پیغام دینا چاہیں ایسے لوگوں کو جو اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ریٹرن ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس کا فالو اپ کرنا ہی نہیں چاہتی, میں خود نہیں چاہتی, کیونکہ وہ لوگ اتنے پاورفل لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا چاہتی. اور پھر اس سے پیچھے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے فراڈ کیا, ان کے ساتھ مل کے جب میرے جو انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, میں نے پوری زندگی ان کو دی. یہ میڈیا, یہ شوبز کے لوگ اگر چاہتے میرے ساتھ سٹینڈ لیتے تو یہ گھر کہیں نہیں جا سکتا تھا. نہیں جا سکتا تھا. لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. مجھے تو کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا کہ تم ٹھیک ہو. چمکتی دھمکتی دنیا کے پیچھے کوئی کسی کا نہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تب بھی مجھے شوبز کا شوق نہیں تھا, بس میری قسمت میں لکھا تھا. اور آج اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ شوبز جیسی بری فیلڈ ہے ہی کوئی نہیں, جہاں پہ احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. شوبز کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے لوگ سب لوگ جھوٹے ہیں, سب جھوٹ ہے. شوبز ایک جھوٹ کا نام ہے. آپ اچھے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو, میک اپ کر لیتے ہو, چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی ہے. میں آئی ایم ڈیم شیور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہے, نو بڈی نوز. اندر کچھ نہیں ہے. گھر میں ان کے کیا چل رہا ہے, لیکن وہ کیمرے پہ آئے, انہوں نے اسمائل دینی ہے. لیکن احساس نام کی کسی میں چیز ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ایکٹر بہت حساس ہوتا ہے. ہاں ایکٹر بہت احساس ہوتے ہیں, لیکن کسی کے لیے ہیں. کسی کے لیے. آپ کی باتوں سے مجھے حمیرہ اصغر کی یاد آ گئی. میں بلکہ ابھی اس کا ذکر کرنے والی تھی, حمیرہ اصغر کی میں بات کرنے والی تھی کہ دیکھیں کہ وہ اچھا خاصا بڑا نام تھا, اس کے دوست بھی ہوں گے, لیکن کسی نے کال کر کے نہیں پوچھا, کسی نے گھر جا کے نہیں دیکھا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, ویسے یہ اس وقت جو دنیا میں جو افراتفری چل رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, کسی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندہ اس دنیا سے چلا گیا, اوہ ہو بہت افسوس ہوا, بہت دکھ ہوا, دکھ ہوتا بھی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی 1 آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنی ہی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں. زندگی اسی کا نام ہے. ہر بندہ جو ہے اس کے وہ اپنی پڑی ہوئی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے, اور ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. یہ میں اب جیسے جیسے بڑی ہوئی ہوں, میچور ہوئی ہوں, تو مجھے اندازہ اس بات کا اچھے سے ہو گیا ہے. لیکن انسانیت تو ہونی ہی چاہیے, کسی کے لیے آواز تو اٹھانی ہی چاہیے. ابھی ہم حمیرہ اصغر کی بات کر رہے تھے تو سوشل میڈیا پہ مشی خان نے آواز اٹھائی, میں نے کچھ 1-2 ویڈیوز بنائی
لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی فیملی نے ہی نہیں چاہا، خود نہیں ہوتا. اس کی اپنی فیملی نے نہیں چاہا، لیکن حمیرہ اصغر کے لیے انڈسٹری کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں سب نے اکٹھے بات ہوئے کی تھے. جی. لیکن حمیرہ کی بدقسمتی کہ اس کی فیملی نے نہیں چاہا. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. یہ تو وہ حادثہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا، مجھے لٹرلی خود لگتا تھا کہ میں کچھ دن کی مہمان ہوں. جب میرا بھائی ابو کی ڈیتھ ہوئی 5 ہفتے پہ 2 جنازے میرے گھر سے اٹھے. 11ویں مہینے گھر گاڑیوں کا فراڈ ہوا. ایک ٹائم پر آپ نے اپنی اسپرچول جرنی، مطلب نماز، اور یہ بھی میں نے سنا کہیں کہ آپ نے شوبز انڈسٹری سے بالکل دوری اختیار کر لی تھی. تو وہ کیسے آپ نماز کی طرف مطلب آئے؟ دوری اس طرح سے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 مہینے میں نے ہاتھ پاؤں مارے، گرتے پڑتے، جو میری حالت تھی اتنی بری حالت تھی کہ میرا خیال ہے کہ میں مجھے نہ خود سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، نہ میں دوسروں کو ڈلیور کر پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور بتانے والا مجھے کوئی تھا نہیں، ساتھ دینے والا کوئی تھا نہیں. تو میں اس کے بعد میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی وقت بھی مر سکتی ہوں. اتنی بری حالت ہو گئی تھی. تو پھر 1.5 سال میرا روحانی علاج ہوا. ایک سید فیملی کے گھر میں رہی. انہوں نے دن رات میرا روحانی علاج کیا. میں کئی مہینے نہیں سوئی. مجھ میں صبر جو آیا 1.25 سال 1.5 سال کے بعد. مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ اس کو آپ کو کیا ہوا ہے، تو میں سوچتی تھی میں کیا بتاؤں کہ میرا جوان بھائی چلا گیا، میرے ابو چلے گئے، میرا گھر چلا گیا، میری گاڑیاں چلی گئیں. میں کبھی رونا شروع کر دیتی تھی، کبھی ہنسنا شروع کر دیتی تھی. میری حالت ایسی ہو گئی تھی. پھر مجھے صبر آنے میں کوئی 1.5 سال لگ گیا. جب انسان کہتا ہے نا کہ اچھا چلو اللہ کا حکم، چلیں جو ہوا اللہ کا حکم، اس صبر آنے میں مجھے 1.5 سال لگ گیا تھا. 1.5 سال لگ گیا. اور پھر میں جب ٹھیک ہوئی، بیک ٹو لائف، میں اپنی باقی فیملی کو 1.5 سال کے بعد ملی. میں دن رات وہیں رہی. تو جب میں ٹھیک ہو کے اپنے گھر واپس گئی، بیک ٹو لائف ہوئی، بیک ٹو ورک. پھر جو تھوڑا بہت کبھی کام آج بھی آن اینڈ آف، مجھے شائستہ لودھی نے، ساحر لودھی نے، ان لوگوں نے اپنے شوز پہ بلایا. آپا سنگیتا نے مجھے کام دیا، ان کے ساتھ کام کیا. دانش تیمور کا شو سب سے پہلے مجھے ملا جب میں ٹھیک ہو کے واپس آئی. اچھا. تو رمضان کا پورا 1 مہینے کا نہیں، ٹرانسمیشن گیم شو بول چینل پہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک ایسی جیسے معجزہ تھا کہ میں 1.5 سال سے 1.25-2 سال سے بالکل کٹ آف ہو چکی ہوئی تھی ہر چیز، ہر بات سے. اور مجھے اچانک اس شو کی آفر آئی. وہاں سے میرا دوبارہ کم بیک ہوا. پورا 1 مہینہ میں نے وہ شو کیا کراچی جا کے. اور اسی